الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکان والے لا مکان والے عرب والے عجم والے شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے میدان محشر میں ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے سبب کائنات علت کائنات غایت کائنات وجہ کائنات حقیقت کائنات اصل کائنات روح کائنات جان کائنات شان کائنات فخر کائنات مختار کائنات حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم ایک بار اور درود پاک کا نذران محبت پیش کریں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کربلا والوں کی یاد میں یہاں موجود ہیں اہل بیت کی یاد کی محفل منعقد کیے ہوئے ہیں اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں
جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، خدا فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس دین کی تبلیغ پر میں تم لوگوں سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم لوگوں سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں، وحدانیت کا پیغام دے رہا ہوں، تمہیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں، جنت لے جا رہا ہوں، تمہیں میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر کچھ نہیں مانگتا۔ اور مانگے کیسے؟ ارے مانگتا وہ ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو، کچھ نہ ہو یا کچھ نہ ہو۔ یہاں تو وہ ذات ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ ہر چیز تو ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی، دنیا کی کنجی ان کے ہاتھ میں، آخرت کی کنجی ان کے ہاتھ میں، سارے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں، وہ کیا مانگیں گے؟ وہ تو مالک جنت ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو مختار کائنات ہے، انہیں تو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے چھین لے۔ وہ کسی اور کا گندا عقیدہ ہوگا، وہ کسی اندھے کوڑی کا گندا عقیدہ ہوگا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ مانگیں گے کیا؟ وہ کیا مانگیں گے؟ سب تو انہی کا ہے، سب تو انہی کا ہے اور سب انہی کے لیے ہے، اللہ نے سب انہی کے لیے بنایا، سب ان کا اور سب ان کے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو وہ مانگیں گے کیا؟ سب تو انہی کا ہے اور سب انہی کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک خود فرما دیا انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ ایک بات یہاں رک کر کے عرض کروں گا، حدیث پاک ہے، حضرت علامہ عبداللہ صاحب قبلہ حشمتی جلوہ بار ہیں، توجہ چاہوں گا، حدیث پاک کا جملہ سنیے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ غور کرنے کی چیز ہے، جو حضرت بیٹھے ہیں جانتے ہیں انما عربی میں کس کام کے لیے آتا ہے؟ یہ حصر پیدا کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے میں بانٹتا ہوں، انا قاسمن، میں بانٹتا ہوں، یہ معنی ہو گیا۔ انما انا قاسمن کا معنی ہوگا میں ہی بانٹتا ہوں، حصر کر دیا، اور کوئی نہیں بانٹتا، میں ہی بانٹتا ہوں۔ انما اسی معنی کے لیے اردو میں ہی لگائیں گے، میں ہی یہ کرتا ہوں، میں ہی یہ کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا، میں ہی یہ کام کرتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ انما کا معنی حصر کے لیے آتا ہے، اردو میں اس کے لیے لفظ ہے ہی، میں ہی یہ کرتا ہوں۔ واللہ یعطی، اور وہاں اللہ کے دینے کی جو بات آئی، اللہ عطا کرتا ہے، تو وہاں انما نہیں ہے، وہاں انما نہیں ہے کہ انما اللہ یعطی، اللہ ہی دیتا ہے، وہاں یہ نہیں ہے، مگر یہاں انما ہے، میں بانٹنے والا ہوں، اس میں نبی فرما رہے انما، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اور اللہ دینے والا ہے، وہاں نہیں فرمایا کہ انما اللہ یعطی، اللہ ہی دینے والا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی دیکھ رہے تھے، نبی ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی عطا سے انکار کوئی نہیں کرے گا،
جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جتنے نماز کرنے والے ہوں گے، روزہ کرنے والے ہوں گے، دین اسلام کو اپنا دین بتانے والے ہوں گے، وہ سب اللہ کی عطا پر یقین رکھ رہے ہوں گے، بلکہ اعلان کر رہے ہوں گے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ کتاب میں لکھا جا رہا ہوگا، کتاب میں چھاپا جا رہا ہوگا کہ ساری چیزوں کا اختیار اللہ کو ہے، ساری چیز کا مالک و مختار اللہ ہے، نبی کو کچھ نہیں جاتا معاذ اللہ رب العالمین۔ تقویۃ الایمان میں لکھا جائے گا کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ نبی ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ایک دور وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اللہ سے کی عطا کے سہارے سے نبی کے وسیلہ اور نبی کی عطا کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں گے، گمراہ کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے کہ دوسرے ولی کے پاس جاتے ہو، نبی کے پاس جاتے ہو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، دینے والا اللہ ہے، یقیناً دینے والا اللہ ہے، نبی بھی بتا رہے ہیں دینے والا اللہ ہے، اور یہ عقیدہ ہر ایک مان رہا ہوگا۔ اس لیے وہاں تاکید نہ فرمائی، مگر جب اپنے بانٹنے کی بات فرمائی تو فرمایا یہ نہیں کہ میں بانٹتا ہوں، فرمایا میں ہی بانٹتا ہوں، یعنی بتا دیا کہ لینا ہوگا تو میری بارگاہ میں آنا ہوگا۔ بانٹنے کا اختیار جس کو ہوگا، لینے والا وہی ہاتھ پھیلائے گا۔ رئیس منشی صاحب نے اہتمام کیا، تبرک کا انتظام کیا، اور حفیظ خان صاحب حشمتی صاحب کو کہہ دیا کہ لیجئے تبرک بانٹیے، تقسیم کیجئے۔ اب کوئی سر پھرا آئے، نہیں میں حفیظ بھائی سے نہیں لوں گا، میں تو منشی صاحب سے لوں گا، تو کہا جائے گا بے وقوف، بانٹنے کا اختیار جسے دیا ہے وہاں ہاتھ پھیلا، وہاں ملے گا، اگر وہاں نہیں پھیلائے گا تو نہیں ملنے والا۔ نبی فرمایا میں ہی بانٹتا ہوں، دینے والا اللہ، جو نعمت ملے گی خدا کی عطا سے مگر بانٹوں گا میں، جنت ملے گی خدا کی بارگاہ سے بانٹوں گا میں، نعمت ملے گی خدا کی بارگاہ سے بانٹوں گا میں، دین ملے گا خدا کے یہاں سے بانٹوں گا میں، دنیا ملے گی خدا کے وہاں سے بانٹوں گا، میں ہی بانٹتا ہوں۔ اور دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب لینا ہو تو دینے والے کے پاس ہاتھ نہ پھیلاؤ، دینے والے نے جسے قاسم بنایا ہے وہاں ہاتھ پھیلاؤ، تب ملے گا۔ تو پتہ چلا اگر کسی کو کچھ چاہیے تو اللہ اللہ کہنے سے نہیں ملے گا، نبی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا ہوگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا پکار اٹھے کہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ ارے عقل کے اندھو، جو بانٹنے والا ہے وہاں جاؤ، اور نبی جو دے رہے ہیں خدا کی عطا سے دے رہے ہیں، دیتا وہی ہے۔ تو نبی نے اپنے لیے جب فرمایا تو انما فرمایا، معلوم تھا ایک ایسا عقیدہ رکھنے والی قوم آنے والی ہے، تو پہلے ہی فرما دیا میں ہی بانٹتا ہوں، لہذا گمراہ نہ ہو جانا، اور جو ملے گا نبی کی بارگاہ سے۔ اور یہاں علماء ایک بات اور بیان فرماتے ہیں، اب یہ تو وہ علمی بات ہو جائے گی مگر پھر بھی بیان کرتا ہوں، جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ فعل جو ہوتا ہے اس کی دو قسم ہوتی ہے، ایک وہ فعل ہے متعدی اور ایک ہے لازم۔ لازم وہ ہے جو مفعول بھی کو نہ چاہے، میں آیا میں گیا یہ لازم ہے، ہاں مفعول بھی نہیں ہے اس میں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو مفعول بھی کو چاہتا ہے، یعنی میں نے کھایا، تو اب یہاں مفعول بھی ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو کھائے گا، جس کو کھائے گا۔ کیا میں نے کھایا تو کیا کھایا؟ کوئی چیز تو ہے، اور میں آیا میں گیا اس میں مفعول بھی نہیں ہے،
ہاں تو یہ لازم ہے، اور یہ متعدی اس کو کہتے ہیں. اور ایک متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، ایک متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. یعنی ایک متعدی فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو ایک مفعول کو چاہتا ہے، ایک متعدی فعل وہ ہوتا ہے جو دو مفعول کو چاہتا ہے. تو یہاں لفظ قاسم جو ہے یہ فعل تو نہیں ہے مگر شبہ فعل ہے. تو یہاں شبہ فعل بھی متعدی بدو مفعول ہے. یہاں یہ بھی جو ہے متعدی دو چیزوں کو چاہتا ہے. بانٹنا، قاسم بانٹنے والا، تو یہ بانٹنا دو چیزوں کو، ایک وہ جو چیز بانٹی جائے اور ایک وہ جس کو بانٹا جائے. ایک وہ جس کو بانٹا جا رہا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے، ایک وہ جو چیز بانٹی جا رہی. دو چیزیں، ایک وہ جو لینے والا ہے جس لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے، ایک لینے والے، اور ایک وہ جو چیز بانٹی جا رہی ہے. دو چیزیں. اور اسی طرح سے آگے واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے. یہ اعطا سے یعطی آیا یعنی عطا کرنا، یہ بھی متعدی بدو مفعول ہے. عطا کرنے والا خدا ہے مگر یہ بھی یعطی دو مفعول کو چاہتا ہے. ایک وہ جو چیز بانٹی جائے، دی جائے، اور ایک وہ جس کو دیا جائے، جس شخص کو دیا جائے، اور ایک وہ جو چیز دی جائے. تو یہ بھی یعطی بھی متعدی بدو مفعول ہے، قاسم بھی شبہ فعل متعدی بدو مفعول ہے. تو فرمایا یہ دونوں متعدی بدو مفعول ہے. اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ کس کو دیا اور کس کو بانٹا، کس کو بانٹنے والا، کس کو دینے والا، کیا بانٹنے والا، کیا دینے والا. تو نہ اس کا ذکر وہاں ہے نہ اس کا ذکر یہاں ہے. یعنی نبی نے بتا دیا جس کا دینے والا خدا، اس کا بانٹنے والا مصطفیٰ، اور جس کو دینے والا خدا، اس کو بانٹنے والا مصطفیٰ. یعنی خدا سب کو دیتا ہے، نبی سب کو بانٹتے ہیں. اور خدا سب کچھ دیتا ہے، نبی سب کچھ بانٹتے ہیں. خدا سب کچھ دیتا ہے، نبی سب کچھ بانٹتے ہیں. خدا سب کو دیتا ہے اور نبی سب کو بانٹتے ہیں. تبھی تو فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو نبی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، قرابت داروں کی، قربت والوں کی، جو نبی کے قرابت دار ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے خاندان والے ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں، ان کی محبت مانگتا ہوں. ان سے محبت کرو. اور یہ مانگا بھی تو اپنے لیے نہیں، اے مسلمانوں تمہارے لیے. تم ان سے محبت کر لو تاکہ جنت کے حقدار بن جاؤ. نبی نے کہا میں مانگتا تم سے یہ ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کر لو. ادھر محبت تم سے مانگی جا رہی ہے، تم محبت کرو. ادھر امام حسن کو گود میں لے رہے ہیں، امام حسین کو گود میں لے رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. ادھر ہم سے کہا جا رہا محبت کر لو، اور ادھر دعا ہو رہی ہے کہ مولا میں ان دونوں سے، امام حسن امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. یعنی ہم ان سے محبت کریں گے خدا کے محبوب ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے کہ نبی کے ہو جاؤ. قسم خدا کی جنتی ہے
نبی کے ہو گئے، کربلا والوں کے ہو گئے، اہل بیت کے ہو گئے، امام حسن امام حسین کے ہو گئے. قسم خدا کی جنت ان کی ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جو حسینی ہوگا. اور ہر کوئی دعوے دار ہے، بہت لوگ دعوے دار ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، مگر یہ کربلا کی تاریخ کہہ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ دعویٰ بے دلیل، دعویٰ بے اصل جھوٹی ہوتی ہے. جھوٹی ہے محبت تیری، جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہو وہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. اور یہ کربلا کی تاریخ، آج کوششیں یہ جاری ہیں کہ کربلا کی یاد کو مٹا دیا جائے. کوششیں یہ ہیں کربلا والوں کا ذکر نہ ہو. وجہ معلوم ہے، دنیا جانتی ہے، جب تک یاد حسین برقرار رہے گی اسلام تابندہ رہے گا. جب تک کربلا کی یاد برقرار رہے گی لوگوں کا جوش برقرار رہے گا. جب تک کربلا کی یاد برقرار رہے گی لوگ حق و باطل کے درمیان امتیاز برقرار رکھیں گے. کربلا کی یاد اور کربلا کی تاریخ اگر بھلا دی جائے گی تو حق و باطل کا امتیاز کھو دیا جائے گا، حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جائے گا. لہذا کوششیں یہ ہو رہی ہے، اور دیوبند سے فتویٰ جاری ہو رہا ہے، سہارنپور سے فتویٰ جاری ہو رہا ہے، گنگو سے فتویٰ نکل رہا ہے. امام حسین کی نام کی محفل منعقد کرنا حرام ہے، ذکر حسین کی محفل منعقد کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو تب بھی حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے تاکہ لوگ حق و باطل کے درمیان جو امتیاز کر رہے ہیں یہ امتیاز ختم ہو جائے. مگر جب تک یہ زمین موجود ہے، جب تک یہ آسمان موجود ہے، قسم خدا کی حسینی موجود رہیں گے. اور جب تک حسینی موجود رہیں گے حسین کی محفل موجود رہے گی، حسین کی یاد موجود رہے گی، حسین کی تاریخ موجود رہے گی. اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور حقیقت تو یہ ہے کہ حسین امام حسین کا ذکر، ان کی محفل منعقد کرنا صرف سچے سنی کا کام ہے. اور یہ وہابیت و دیوبندیت تو چھوڑیے، کربلا کی تاریخ صلح کلیت کے منہ پر تماچا ہے. ان لوگوں کو تاریخ یاد دلائی جاتی ہے. آج تھوڑی تھوڑی بات میں کہتے ہو مصلحت ہے، مصلحت ہے، سمجھوتا کرنے کی بات ہے، سمجھوتا کر لیا جائے. آج تھوڑی تھوڑی بات پہ کہتے ہو کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، تھوڑی تھوڑی بات پہ کہتے ہو نماز کے نام پر ایک ہو جاؤ، قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ. ارے عقل کے اندھو، ہم تمہاری مانے یا امام حسین کی مانے؟ اے امام حسین، وہاں بھی تو قرآن کے نام پر ایک ہو سکتے تھے، وہاں بھی تو کلمہ کے نام پر ایک ہو سکتے تھے. کیا وہاں کلمہ پڑھنے والے نہ تھے؟ کیا وہاں نماز پڑھنے والے نہ تھے؟ کیا وہاں روزہ رکھنے والے نہ تھے؟ کیا وہاں داڑھی والے نہ تھے؟ مگر امام حسین کربلا کے میدان میں سے اعلان کر رہے ہیں، سنو، اسلام کو اگر برقرار رکھنا ہے، اسلام اگر زندہ رہے گا تو یہ تاریخ دوہرائی جاتی رہے گی کہ سنو، ایک فاسق و فاجر سے جب سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ایک ظالم و جابر کے ہاتھ میں جب ہاتھ نہیں دیا جا سکتا تو یہ وہابی تو مرتد ہیں، یہ دیوبندی تو مرتد ہیں، یہ رافضی تو مرتد ہیں، تو ان سے سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج محرم کے مہینے میں جب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پابندیوں کی بات آئی تو اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، صلح کلی مزاج رکھنے والے شیعوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگیں کر رہے ہیں. شرم کرو، شرم کرو، حسینی کہتے ہو، کربلا کی یاد مناتے ہو اور پیکی بنتے ہو اور رافضیوں
کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے ہو، دیوبندیوں سے ہاتھ ملاتے ہو، رافضیوں قادیانیوں سے وہابیوں سے سمجھوتا کی کوشش کرتے ہو، سچا حسینی وہ ہے جو مرنا تو گوارا کرے گا، اکیلے رہنا گوارا کرے گا، مگر کسی رافضی سے، کسی وہابی سے، کسی دیوبندی سے ہاتھ ملائے، سمجھوتا کرے، یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کربلا کی تاریخ ہمیں آواز دے رہی ہے کہ سنو اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے نام پر جان مال کی قربانی پیش کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، جب بھی ایسا موقع ہے تو کربلا کی تاریخ کو یاد کر لینا۔ امام حسین نے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، تم صدیق اکبر کو برا کہنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے، تم فاروق اعظم کو گالی دینے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا تم جو ہے نبی کو بے بس کہنے والوں سے سمجھوتا کرو گے؟ کیا تم نبی کو معاذ اللہ نبی کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح لکھنے اور چھاپنے والوں سے مسافہ کرو گے؟ سنو، اگر سچا حسینی ہوگا تو سنیے، یہ محفلیں کرنا، یہ مجلسیں کرنا، امام حسین کی یاد منانا، یہ ساری چیزیں، یہ شربت کرنا، یہ لنگر کرنا، یہ کھچڑا پکانا، یہ ساری چیزیں جب کام آئیں گی جب ہمارا طریقہ، ہمارا ضابطۂ حیات، ہماری زندگی کا اصول یہ ہوگا کہ ہم اکیلے رہ سکتے ہیں، کسی بددین سے مصافحہ نہیں کر سکتے ہیں، کسی گمراہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں، کسی گستاخ سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، تب یہ ہماری محفل کامیاب ہے، تب یہ ہمارا شربت پلانا کامیاب ہے، تب ہمارا کھچڑا پکانا کامیاب ہے، تب ہمارا یہ ذکر حسین کی محفل منعقد کرنا کامیاب ہے۔ ورنہ زندگی بھر کرتے رہو، امام حسین نہ ہمارے ذکر کے محتاج ہے، نہ ہماری سبیل کے محتاج ہے، نہ ہمارے شربت کے محتاج ہے، نہ ہمارے کھچڑے کے محتاج ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ نبی نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو جنتی جوانوں کا سردار ہو، دنیا میں نبی نے انہیں یہ منصب عطا کر دیا ہو، تو کون ہے جو منصب ان سے چھین سکتا ہے؟ آج ان وہابیوں دیوبندیوں سے بھی لوگ ملنے جلنے کی بات کرتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی دعوت دی جا رہی ہے، رشتہ داری میں بھی بلایا جا رہا ہے، مگر سوچو ذرا، انہی وہابیوں کی کتاب ہے جس کا نام میرے پاس رکھی ہے، کتاب کا نام یزید بن معاویہ تحقیق و انصاف کی روشنی میں، اسی میں یہ اہل حدیث کہلانے والے یہ غیر مقلدین کا مدرسہ دارالسلفیہ بنارس میں ہے، وہاں کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب اور مستحسن ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ آج معاذ اللہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ معاذ اللہ وہ ایک جو کربلا میں جنگ ہوئی تھی اقتدار کی جنگ تھی، کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ حکومت کی جنگ تھی۔ نہیں، اگر حکومت کی جنگ ہوتی، امام حسین کو اگر اختیار چاہیے تھا، اقتدار چاہیے ہوتا، اگر امام حسین کو حکومت چاہیے ہوتی، اگر امام حسین سلطنت چاہتے، اگر وہ حاکم بننا چاہتے، تو مکہ شریف والے، مدینہ شریف والے روک رہے تھے، اے امام ہم آپ کو اپنا امیر ماننے کو تیار ہیں، اے امام ہم آپ اپنا ہاتھ دینے کو تیار ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کو تیار ہیں، آپ کو حاکم ماننے کو تیار ہیں۔ اور بڑے بڑے صحابی وہاں موجود تھے، سب اپنا مقتدی ماننے کو تیار تھے، امیر المومنین ماننے کو تیار تھے، مگر امام حسین نہ مکہ شریف والوں کی بات پہ رک رہے ہیں، نہ مدینہ شریف والوں کی بات پہ رک رہے ہیں، رخت سفر باندھ رہے ہیں، اور نہ ساتھ میں ہتھیار ہے، نہ ساتھ میں جنگ کے اور اوزار ہیں، نہ ساتھ میں اور سپاہیوں کی فوج ہے، نہ ساتھ میں لشکر ہے، چل رہے ہیں تو خاندان والے ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کچھ جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اگر اقتدار کی جنگ کے لیے گئے ہوتے تو نوجوانوں کی فوج لے کر کے جاتے، اگر حکومت کی
لڑائی کے لیے نکلے ہوتے تو پھر امام عالی مقام ایک لشکر لے کر کے نکلتے اور کوفہ نہ جاتے، ڈائریکٹ جا کر کے یزید پر حملہ آور ہوتے، یزید کا سر کچلتے اور امام حسین اقتدار پہ آ جاتے۔ مگر امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین کو کوفہ والوں نے امیر المومنین ماننے کے لیے اور ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے انہیں بلایا تھا۔ اے امام حسین آپ آ جائیں، ہمیں یزید سے بچا لیں، اے امام حسین آپ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بچا لے۔ لوگ جانتے تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، کوفی لا یوفی، کوفہ والوں سے جو ہے وفا کی امید نہیں ہے۔ امام حسین کو بھی معلوم تھا، لوگ کہہ بھی رہے ہیں مگر امام ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زینب کے شوہر نے بھی اپنے شہزادے کو بھیجا کہ جائیے اپنے ماموں جان کو بلا کر کے لے آئیے، انہیں مجبور کیجئے کہ واپس آ جائے، مگر امام حسین رکنے کو تیار نہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حاکم مکہ سے بھی انہوں نے لکھوا لیا تھا کہ امام عالی مقام کے لیے یہاں امن ہے، امان ہے، کسی طرح کی پریشانی نہ ہوگی، امن نامہ لکھوا لیا۔ امام حسین سے ملاقات کی کہ حاکم مکہ نے آپ کے نام یہ امان نامہ لکھ دیا ہے، آپ واپس تشریف لے چلے، مگر امام حسین پھر بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، امام حسین نے پوچھا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا آپ وہاں ہرگز نہ جائیں، ان کا دل آپ کی طرف ہے مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کی طرف ہوں گی، ان کا ساتھ دے رہی ہوں گی ان کی تلواریں، لہذا آپ ہرگز نہ جائیں۔ مگر امام حسین بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، امام حسین نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ہے اور فرمایا ہے جو میرے نانا جان نے فرمایا ہے میں وہ کر کے رہوں گا، میں وہ پورا کروں گا، میری جان جائے چلی جائے، میرا خاندان جائے چلا جائے۔ لوگوں نے پوچھا اے امام وہ کون سی بات ہے، وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا وہ خواب میں نے نہ کسی کو بتایا ہے اور نہ کسی کو بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے خدا سے مل جاؤں۔ امام حسین رکنے کا نام نہیں لے رہے، ہر کوئی روکنے کے لیے آ رہا ہے مگر امام حسین بڑھتے جا رہے ہیں، امام حسین چلتے جا رہے ہیں، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر سے حضرت حر کی سربراہی میں 1000 کا لشکر موجود ہے، روکا، امام حسین رکے، پھر آگے بڑھے، پھر روکا، پھر آگے بڑھے، روکتے جا رہے ہیں مگر نہیں رک رہے۔ جیسے ہی مقام کربلا میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، جیسے ہی بتانے والے نے کہا ہادھی کربلا، یہ کربلا ہے، امام عالی مقام فوراً سواری سے نیچے اتر آتے ہیں، فرماتے ہیں ہادھی کربلا موضع کرب و بلا، یہ کربلا ہے، یہی تو مصیبت و پریشانی کی جگہ ہے، یہی ہماری سواریاں باندھی جائیں گی، یہی ہمارے جوان شہید ہوں گے، یہی ہمارے سامان اتارے جائیں گے۔ وہی آپ نے اتارا سامان کو۔ اے عقل کے اندھو، اے دیو کے بندو، کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ دیکھو امام حسین کا علم روکا جا رہا ہے مگر نہیں رک رہے ہیں، واپس لوٹایا جا رہا ہے مگر واپس نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت حر نے روکنے کی کوشش کی مگر نہ رکے، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کی وادی میں پہنچے رک گئے، یا وہیں اتر گئے، وہیں سوار کو اتارا، سواری کو روکا اور وہیں پر اتر گئے۔ یعنی امام حسین بتا رہے ہیں اے لوگو تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں میری شہادت گاہ کہاں ہے، مجھے معلوم ہے علی اصغر کا خون کہاں بہے گا، مجھے معلوم ہے علی اکبر کی جوانی کہاں لوٹی جائے گی، مجھے معلوم ہے عباس علم بردار کا بازو کہاں کٹے گا، مجھے معلوم ہے حضرت عبید بن مظاہر کہاں شہید ہوں گے، مجھے معلوم ہے زہیر بن قین کہاں شہید ہوں گے، مجھے معلوم ہے حضرت حر کی شہادت کہاں ہوگی۔ یعنی ہر جگہ روکا گیا، امام حسین نہ رکے، کربلا کی وادی آئی بغیر روکے رک گئے۔
کربلا کی وادی آئی، بغیر روکے رک گئے اور بتا بھی دیا کہ یہی کرب و بلا کی زمین ہے، بتا دیا یہی ہماری سواری اترے گی، بتا دیا یہی ہمارا سامان رکھا جائے گا، اور بتا دیا کہ یہی ہمارے نوجوان شہید بھی ہوں گے۔ تو یہ امام حسین کا علم ہے، امام حسین جانتے تھے، اور امام حسین کی شہادت کی شہرت بچپنے میں ہو گئی تھی۔ امام الانبیاء سید الانبیاء نے، ہمارے اور آپ کے آقا نے، غیب داں نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کو کربلا کی مٹی کی شیشی بھی عنایت فرما دی تھی کہ یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے، میرے حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی، تو امام حسین اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین سلطنت کے لیے نہیں گئے تھے، قیامت تک کے لیے قانون بنانے گئے تھے۔ اے پلپلو سبق حاصل کرو، اے صلح کلی مولویوں سبق حاصل کرو، 2500 کے نذرانے کے چکر میں وہابیوں کا نکاح پڑھانے والے مولویوں سبق حاصل کرو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام حسین اگر پوچھیں گے کہ میں نے یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، تو نے مرتد کا نکاح کہاں سے پڑھا دیا؟ میں نے فاسق و فاجر سے سمجھوتا نہ کیا، تم نے وہابیوں کو اپنے وہاں دعوت میں کیسے بلا لیا؟ تو حسین حسین کہنے والوں، حسینیت حسینیت کا نعرہ لگانے والوں، اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، کل قیامت کے دن امام حسین کے سوال کا کیا جواب دو گے؟ بات یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی رسوائی سے بچ جاؤ اور چاہتے ہو آخرت میں بھی امام حسین تم سے خوش ہو جائے، تو صرف اور صرف ضابطہ یہ ہے، صرف اور صرف قانون یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طریقے سے گامزن ہو جاؤ، اور جو اعلیٰ حضرت کا پیغام تھا، اور یہ پیغام ان کے گھر کا نہیں تھا، خود ساختہ نہیں تھا، یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، اور اعلان کر دو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو اگر حسینیت ہے تو حسینیت اس کا نام ہے، حسینیت ہے تو اس کا نام ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے کہا تھا چھیڑنا شیطان کا کچھ کی تو صلح کلی مولویوں کی ہمت نہیں ہوتی، عادت کیا بنائیں گے؟ عادت تو وہ ہوتی ہے جو ہر جگہ آئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں چھیڑنا شیطان کا، شیطان کو چھیڑنے کے لیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، شیطان کو چھیڑتے رہو اور یہ چھیڑنے کی عادت بنا لو، اعلیٰ فرمائے عادت بنا لو۔ یہاں ہمت نہیں ہو رہی، پو پو ہو رہی ہے، ہمت کا عادت کیا ہوگی؟ پہلے ہمت بناؤ پھر عادت بنے گی، اور ہمت جب ہوگی جب حسینیت ہوگی، اور حسینیت جب ہوگی جب یزیدیت سے دوری ہوگی، جب دیوبندیت سے دوری ہوگی، ندویت سے دوری ہوگی، غیر مقلدیت سے دوری ہوگی۔ جب یہ ہوگا تو قسم خدا کی امام حسین بھی خوش ہوں گے، ان کے نانا بھی خوش ہوں گے، ان کے بابا بھی خوش ہوں گے، علی بھی خوش ہوں گے، نبی بھی خوش ہوں گے، ولی بھی خوش ہوں گے، سب کا فیض ملے گا۔ اور اگر دونوں طرف ہاتھ مارنے کی کوشش کرو گے تو نہ حسین خوش ہوں گے، نہ علی خوش ہوں گے، نہ نبی خوش ہوں گے، نہ خدا خوش ہوگا۔ خدا کو راضی کرنا ہے تو ان تمام گستاخان خدا اور رسول سے دور رہنا ہوگا۔ تو امام حسین جان رہے تھے کہ میری شہادت گاہ کیا ہے، میری شہادت گاہ کہاں ہے۔
امام حسین کو معلوم تھا، چلتے جا رہے ہیں، کربلا کی وادی آئی، وہیں رک گئے۔ اب یہ بھی معلوم تھا امام حسین کو، امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر کربلا کے میدان میں پہلے جانثار اتر رہے ہیں، کربلا کے میدان میں پہلے امام عالی مقام کے محبین اتر رہے ہیں، پھر جب ایک ایک کر کے سارے جانثار شہید ہو گئے تو اب خاندان کے لوگ اترنے لگے۔ اب کربلا کے میدان میں علی اکبر بھی آ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں حضرت قاسم بھی آ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں عباس علمبردار بھی آ رہے ہیں، حضرت عثمان بھی آ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں اور بھی خاندان کے لوگ تشریف لا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے شہادت کا جام پیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی سینے سے لگا کر کے میدان میں اتر آئے، اور معلوم تھا امام حسین کو کہ یہ یزیدی اس ننھے علی اصغر کو بھی ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے، مگر گھر کی خواتین کے کہنے پر میدان میں آ گئے، فرمایا اے یزیدیو، تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا ہے، تمہیں ہاتھ چاہیے تو میرا ہاتھ چاہیے، اے یزیدیو اگر تمہیں بیعت چاہیے یزید کی تو اس کے لیے میرا ہاتھ چاہیے، یزید کو امیر المومنین ماننے کا مطالبہ ہے تو مجھ سے ہے، اس ننھے علی اصغر نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس 6 مہینے کے علی اصغر نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، اس ننھے علی اصغر کو کچھ قطرے پانی کے دے دو۔ مگر ان یزیدیوں کا دل اتنا سخت ہو گیا تھا، اتنا سخت ہو گیا تھا کہ بجائے تیر کے ان خبیثوں نے بجائے پانی کے ان خبیثوں نے تیر چلایا، اور اس ننھے علی اصغر کا حلقوم وہ تیر چھل نکلتے ہوئے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور پیغام دے رہے ہیں استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام علی مقام ایک ایک کی قربانی دے رہے ہیں۔ اب جب حضرت علی اوسط امام زین العابدین بیماری کی حالت میں، نحیفی اور کمزوری کی حالت میں آتے ہیں، ابا حضور اب مجھے اجازت دی جائے، اب میں بھی شہادت کا جام نوش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سب شہید ہو گئے ہیں، بیٹا علی اصغر کا بچپنا بھی گیا، علی اکبر کی جوانی بھی گئی، قاسم کی جوانی بھی گئی، عباس علمبردار کا بازو بھی گیا، اے بیٹا سب شہید ہو گئے، اب اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو ان خواتین اہل بیت کی نگہبانی کون کرے گا، انہیں مدینہ شریف تک پہنچائے گا کون، ان کا وارث کون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ سالار منزل کو چلے سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ اب امام زین العابدین کو امام علی مقام نے تسلی دے کر بستر پہ لٹا دیا۔ امام علی مقام نے تیاری کی، کربلا کے میدان میں اترے، آخری خطبہ ارشاد فرمایا، یزیدیوں کو پھر یاد دلایا، مان جاؤ جان لو پہچان لو میں کون ہوں، میرا تعلق کس سے ہے، میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، میں اس نبی کا لاڈلا ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں سوائے میرے جو امام الانبیاء کا نواسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شقی خبیث آتا ہے اور آ کر کے درمیان خطبہ کہتا ہے
امام آپ کا نبی سے کیا تعلق؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنا سنا امام علی مقام کی دل کو ٹھیس لگی۔ امام علی مقام خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا یہ ہمارے خون کے پیاسے تھے، یہ ہماری بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر اب تو یہ میرا رشتہ میرے نبی سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رشتہ نبی سے کیا ہے؟ جس نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کل نسب وصار ینقطع یوم القیامہ، ہر نسب اور ہر رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، الا نسبی وصاری، نبی فرماتے سوائے میری نسبت کے، سوائے میرے خاندان میری رشتہ داری کے، جو میری نسبت ہوگی، میرا تعلق جس سے ہوگا، میری رشتہ داری جس سے ہوگی، وہ رشتہ کل قیامت میں بھی برقرار ہوگا۔ یہی تو نقطہ تھا امام حسن کی بہت سی شادیوں میں۔ امام حسین نے کئی شادیاں کی، امام حسن نے بہت سی شادیاں کی، شادی کرتے رشتہ جڑ جاتا، طلاق دے دیتے۔ تو کیوں؟ سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسقیاء ہے، سخیوں کے سردار ہے، وہ سخاوت کر رہے تھے کہ آؤ اے میرے نانا جان کی امت میں کی کنیزوں، مجھ سے رشتہ جوڑ لو، یہ رشتہ یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا، نبی سے رشتہ جڑ جائے گا، میرے نکاح میں آ جاؤ گی تو کل قیامت کے دن یہ رشتہ کام آئے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دو چند عورتیں ہی ہوں، لہذا امام حسن نے بہت ساری کنیزوں کو رشتہ ازدواج میں دوڑ دیا، تاکہ کل قیامت کے دن وہ بھی دعویٰ کر سکے کہ پیارے امام نبی کے پیارے نواسے سے میرا بھی رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو وہ نبی سے رشتہ وہ ہے جو رشتہ قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جب یہ کہا، امام حسین کے دل پر ایک چوٹ لگی، امام علی مقام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا، عرض کیا خدا کی بارگاہ میں، مولا یہ تو تیرے حسین کا رشتہ نبی سے ختم کرنا چاہتا ہے، یہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی سے تمہارا کیا تعلق؟ مولا اسے ذلت کی موت عطا فرما، اسے ذلت کی موت دے۔ ادھر امام حسین نے دعا کی، ادھر وہ اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، بچھو نے آ کر کے ڈنگ مارا، اور ڈنگ کا مارنا تھا کہ اسی نجاست کی حالت میں، اسی نجاست کی حالت میں، غلاظت کی حالت میں تڑپنے لگا، اور تڑپتے تڑپتے موت ہو گئی، مر گیا۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے۔ اے عقل کے اندھو، اے دیو کے بندو، کہتے ہو اگر امام حسین پاور والے ہوتے تو کربلا کے میدان میں پیاسے نہ رہتے، بھوکے نہ رہتے۔ دیکھو امام حسین کا پاور، امام حسین نے دعا کی، فوراً خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہو رہی ہے، اور وہ ذلت کی موت مرتا نظر آ رہا ہے۔ امام حسین بتا رہے ہیں، اے لوگو یہاں پاور دکھانے نہیں آیا ہوں، یہاں استقامت دکھانے آیا ہوں۔ اگر پاور دکھا کر کے، اختیار دکھا کر کے امام حسین بھوک اور پیاس مٹا لیتے تو آج کا صلح کلی کہتا امام حسین کو پاور تھا، اختیار تھا، انہوں نے بھوک مٹا لی، پیاس مٹا لی۔ ہم کیسے بھوک مٹائیں؟ ہم تو ایک دعوت کھائے بغیر مرے جا رہے ہیں۔ جس شادی میں وہابی ہوگا نہیں کھائیں گے، کام کیسے چلے گا؟ اسی پر تو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ بس اسی پر پوری زندگی کا سہارا ہے، وہ دعوت نہیں کھائیں گے مر جائیں گے۔ ارے لعنت ہو ایسی دعوت پر جس دعوت میں وہابی شامل ہو، جس دعوت میں کسی کوئی یزیدی شامل ہو۔ اس بریانی سے امام حسین کے نام پر چٹنی روٹی کھانا افضل ہے۔ لہذا تو کہنے کا مطلب یہ ہے، امام حسین استقامت دکھا رہے ہیں کہ استقامت یہ ہے بھوکے رہ جاؤ مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، بھوکے رہ جاؤ، خاندان شہید کروانا پڑے شہید کروا دو، مگر یزیدیوں سے سمجھوتا
یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تو بتا دیا امام حسین نے، ہاتھ میں ہاتھ دینا، بیعت کرنا، پیر بنانا یقیناً درست ہے، مگر دیکھ لو کہ پیر کے اندر استقامت ہے کہ نہیں۔ کرامت بعد میں دیکھنا، استقامت پہلے دیکھو، اس لیے کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت کے اوپر ہے، استقامت کرامت کے اوپر ہے۔ کرامت دیکھ کر کے پیر نہ بناؤ، استقامت دیکھ کر کے پیر بناؤ۔ شریعت پر قائم ہے کہ نہیں یہ دیکھو۔ کرامت ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، کرامت فضاؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، کرامت پانیوں میں تیرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک بزرگان دین میں سے کسی بزرگ نے فرمایا اگر کرامت ہواؤں میں اڑنے کا نام ہوتا تو سب سے بڑی ولیہ یہ مکھی ہوتی۔ اگر ہواؤں میں اڑنے کا نام ہوتا کرامت تو مکھی سے بڑھ کر کے کون ولی ہے؟ پھر مچھر سے بڑھ کر کے ولی کون ہوتا؟ اگر پانی پر تیرنے کا نام اگر ولی ہے تو مچھلیوں سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں۔ تو کرامت یہ نہیں ہے، کرامت بعد میں دیکھو، استقامت پہلے دیکھو۔ شریعت پر قائم ہے کہ نہیں ہے، پیر بنانے کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر وہابیوں کی دعوت کھا رہا ہو، دیوبندیوں سے شرکت کے ساتھ شرکت کر رہا ہو، رافضیوں سے میل جول رکھ رہا ہو تو ایسا شخص پیر بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اور جو خود بھی بچ رہا ہو تمہیں بھی بچا رہا ہو، سمجھ لو یہی حسینی ہے اور یہی اس کا حقدار ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ یہی حسینیت ہے، اسی پر قائم ہے تو ہم حسینی ہیں۔ اور اگر یہ ختم کیا تو کھچڑا کرنا بھی بیکار، بریانی پکانا بھی بیکار، شربت پلانا بھی بیکار۔ اگر یہ ہے یعنی حسینیت یہ کہ سارے بد مذہبوں سے دوری ہے تو سب کام، یہ ساری چیزیں کام کی ہیں، ورنہ امام حسین ہمارے نہ شربت کے محتاج، نہ کھچڑے کے محتاج، نہ ہمارے ذکر کے محتاج، نہ ہماری یاد کرنے کے محتاج، نہ ہماری محفل کے محتاج۔ شاہ است حسین، جب وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، تو انہیں کسی کی فکر کیا ہے؟ فکر تو وہ کرے جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو۔ وہ شاہ ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ فرمایا یا منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ اختلاف ہو مگر نسبت کی جاتی ہے کہ یہ اشعار جو ہیں یعنی یہ قطع جو ہے سرکار غریب نواز کا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ایک بات بتا دوں بس اپنی بات مکمل، یہ جو فرمایا اس کا انتساب ہوتا ہے، اس کو منسوب کیا جاتا ہے سرکار غریب نواز کی طرف کہ ان کا شعر ہے۔ بہرحال مگر بتانا یہ ہے کہ اس میں کمال دیکھیں آپ، اس میں کمال کیا ہے، اس میں پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے کہ اس میں 4 مصرے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ 4 مصرے ہیں۔ پہلے اب دیکھیں، جس مصرے میں حسین کا نام ہے اس مصرے میں یزید کا نام نہیں، اور جس مصرے میں یزید کا نام ہے اس میں حسین کا نام نہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اس مصرے میں امام حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، اس مصرے میں امام حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، اس مصرے میں یزید کا نام ہے، امام حسین کا نہیں۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اس مصرے میں امام حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں۔ یعنی پیغام دے رہے ہیں جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں، جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں۔ پتہ چل گیا جہاں حسینی ہوگا، جہاں حسینی ہوگا وہاں یزیدی نہیں، جہاں یزیدی ہوگا وہاں حسینی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔